بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت روزہ میں بھول کر کھا لیا وہ روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، اسے یہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام اسحاق غنویہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ وہاں میں اور حضرت ذوالیدین نے آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ آپ نے مجھ پر عنایت کرتے ہوئے فرمایا، اے ام اسحاق، اس سے گوشت حاصل کرو۔ اس وقت مجھے روزہ یاد آ گیا، میرا ہاتھ وہیں رک گیا، نہ آگے نہ پیچھے۔ فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کیا، میں تو روزہ دار تھی، بھول گئی۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب سیر ہونے کے بعد؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے روزے کو مکمل کر لو، یہ رزق تو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، وہ غلام آزاد کرے۔ آج یہ صورت تو باقی نہیں رہی، تو پھر 60 روزے مسلسل رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوں۔ فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کیا، میں نے رمضان المبارک میں حالت روزہ میں بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ فرمایا، غلام آزاد کرو۔ عرض کیا، اس کی طاقت نہیں۔ فرمایا، 60 روزے مسلسل رکھو۔ عرض کیا، اس کی طاقت بھی نہیں۔ فرمایا، 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے۔ عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی نے یہ طاقت بھی نہیں۔ وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 صاع کھجور تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں لے جاؤ اور مساکین پر صدقہ کر دو۔ اس پر عرض کرنے لگا، کیا کوئی ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم سے کوئی غریب نہیں۔ اس پر آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دھاڑیں ظاہر ہوئیں۔ فرمایا، جاؤ اپنے اہل ہی کو کھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
تو اس کی جگہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی شخص مرض یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کی جگہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے۔ جس قدر روزے رہ جائیں ان کی قضا فرض و لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک قضا روزہ کو ادا نہ کر لیا جائے باقی روزے بھی مقبول نہیں ہوتے۔ جس نے رمضان پایا اور اس پر رمضان کی قضا تھی تو روزہ قضا کرنے تک اس کی کوئی شے مقبول نہ ہوگی۔ روزے کی قضا میں یہ ضروری نہیں کہ مسلسل روزہ رکھا جائے، بلکہ کچھ دن چھوڑ کر بھی قضا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی قضا میں اجازت ہے، خواہ اسے مسلسل قضا کر لیا جائے یا متفرق طور پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، قضا رمضان کے لیے مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے یا درمیان میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض ہو، تم 1 یا 2 درہم سے اس کی ادائیگی کرو تو کیا قرض ادا نہیں ہو جائے گا؟ عرض کیا گیا وہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا، اللہ تعالی سب سے زیادہ عفو درگزر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہتر تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے روزہ کی قضا کر لی جائے، لیکن عمر بھر میں جب بھی قضا کر لی جائے روزے ادا ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمارے جو روزے ایام مخصوصہ کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہم ان کی قضا شعبان میں کیا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ رمضان کا جو روزہ رہ جاتا اس کی قضا آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے عشرہ میں فرماتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزوں کی قضا ہو تو اس کے ورثاء کے لیے بہتر ہے وہ اس کے روزوں کے عوض فدیہ ادا کریں، بشرطیہ کہ وہ طاقت رکھتے ہوں۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فوت ہونے والے پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ولی اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمہ 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے قضا کر سکتا ہوں؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دین یعنی قرض ادائیگی کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ولی روزے رکھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے روزوں کے عوض فدیہ ادا کرے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں، اپنی اموات کی طرف سے
روزہ نہ رکھو بلکہ ان کی طرف سے مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ فوت ہونے والے کے روزوں کا فدیہ دینے سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان پر حج فرض تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تمہارے والد پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتے؟ عرض کیا ہاں ضرور کرتا۔ فرمایا تو اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان تمام احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں میت کے لیے ایصال ثواب جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کی، جتنے لوگ وہ نیکی بجا لائیں اسے اس پر ثواب ہوگا، اور ان کے عمل میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے برائی کی دعوت دی اس برائی کا ارتکاب کرنے والوں کی تعداد کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 صورتوں کے علاوہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا گیا، وہ نیک اولاد جو دعا کرے۔ سبحان اللہ سبحان